السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جز نمبر 8، سورہ الاعراف، آیت نمبر 56، آ، یعنی آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ آیت نمبر 60 تک تلاوت آپ نے سنی۔ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ پڑھیے آیت نمبر 55 سے 56 سے۔ کل ہم نے آیت نمبر 56 پڑھی تھی، لیکن میں نے دوبارہ یہیں سے شروع کیا، تو ایک ایک حرف کر کے میرے ساتھ پڑھیے۔ میں اس میں آپ کو تجوید رولز بھی بتاؤں گی۔ آیت نمبر 56 یعنی 56 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُفْسِدُوا، تف جماؤں کے ساتھ، تمام باریک حروف ہیں۔ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، را کو ہیوی کیجئے، دعاد کو بھی ہیوی کرنا ہے۔ را کنڈیشنل ہیوی ہے، دعاد موٹے حروف کی فیملی سے ہے۔ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، سواد کو ہیوی کیجئے، إِصْلَاحِهَا، دیکھیں ہاں دونوں ساتھ آ گئے نا، گلے سے آگے سینے کے، دونوں کی آواز الگ الگ ہے۔ وَادْعُوهُ، دال پہ کلکلہ کیجئے، وَادْعُوهُ خوفاً، اب دیکھیے خاؤ کو، خاں کو ہیوی، اور فا دو زبر فن کی تنوین ختم ہو گئی کیونکہ آگے تشدید آ گئی، تو کیا ہو گیا ادغام۔ خوفاً وطمعا، طمعا، عین الف زبر آ، ایک الف ایک زبر، اور تو کو ہیوی کرنا ہے کیونکہ 7 موٹے حروف کی فیملی سے ہے، اور ایک الف ایک زبر کے ساتھ طمعا، ان، نون پہ تشدید ہے، بڑا غنہ ہوگا، رحمت اللہ، اللہ کے نام سے پہلے تا پہ زبر ہے، اللہ کے نام میں لام ہیوی ہوگا، لام جلالہ ہوگا۔ قریب، اب دیکھیے با دو پیش بن کی تنوین ہے لیکن ختم ہو گئی تنوین، اور یہاں ادغام ہو گیا، اور میم مشدد ہے، آگے بڑا غنہ ہوگا، اکمل غنہ، دیر تک آواز ناک میں چھپے گی۔ قاف کو ہیوی کرنا ہے، را کو باریک، قریبم، کیونکہ یہاں پہ آگے تشدید آئی ہے نا، تو تنوین با دو پیش بن کی تنوین ختم ہو گئی۔ قریب من المحسنین، ہاں جو ہے اس یہ جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، جو آج کا سبق یہاں سے کل یہاں تک ہو گیا تھا، یہ آج والا دیکھیے، وَهُوَ الَّذِي، وَهُوَ الَّذِي، زی کو ہم نے 2 حرکات کھینچا یا مدہ کی وجہ سے،
युरसिलु, युरसिलु में रा जो है होगा हैवी, क्यों? पिछले पेश के असर की वजह से। युरसिलु रियाह, रियाह, या को अलिफ के बराबर खींचना, ऊपर खड़ी जबर है। बुशरम, रा दो जबर रन जो है वो नून की आवाज मीम में बदल जाएगी, क्यों? आगे बा आ गया, दो जबर की तनवीन के बाद आगे बा आ गया, इकलाब का कायदा लग गया, नून की आवाज खत्म हो गई, मीम की आवाज आएगी। बुश रन नहीं पढ़ेंगे, बुश रम, होना भी है बुश रम, क्योंकि मीम मीम आ गया ना आगे। बुश रम बैन यदई, बैन यदई, अब देखिए यदई, दाल से दई, याई लीन है ना, रहमती, अगर रुकेंगे तो रहमती, हाँ के ऊपर जाके रुकेंगे, खड़ी जेर को रोक देंगे, आरजी सुकून का ये तरीका है। राह, ये हाँ को जमाओ के साथ। हत्ता, अब देखिए ता के ऊपर तशदीद है ना, उसके ऊपर देखिए एक मद भी है और खड़ी जबर भी है, खड़ी जबर का भी हक अदा करना है और उसकी जो ऊपर मद है उसका, हद, सख्ती से जोड़ना है, हत्ता, पूरा इसको खींचना है, उसका हक अदा करना है। इजा का जाल के ऊपर अलिफ भी है, अलिफ मद्दा भी है, ऊपर भी एक मद है। अब देखिए अक़ल्लत, अक़ल्लत, क़ाफ को हैवी, क़ाफ को लाम के साथ जोड़ना है, फिर लाम को ता के साथ, डबल लाम पढ़ना है, अक़ल और फिर लत, क्यों? लाम पे तशदीद है, डबल लाम है। सहाबा, सहाबा, बा दो जबर बन के बाद सा आ गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इख्फा हकीकी, इख्फा के साथ गुन्ना होता है, कौन सा? गुन्ना कामिला। सहाबन सिक़ालन, अब देखिए सिक़ा, कॉफ हैवी, फिर ला दो जबर लन, लाम दो जबर लन की तनवीन के बाद सीन आ गया, आगे भी इख्फा होगा। सहाबा, इस तरीके से सिक़ालन, सुक़नाहु, सुक़, कॉफ को हैवी भी करना है, कॉफ पे कलकला भी करना है, कॉफ कुतुब जद में भी शामिल है और हैवी लेटर में, सुक़नाहु, सुक़नाहु, नून पे खड़ी जबर है। लिबलद, लिबलदिम, दाल दो से दिन की तनवीन खत्म हो गई, दाल किस में जुड़ा? मीम में, क्यों? मीम है, इदगाम होगा, बड़ा गुन्ना भी होगा। लिबलदिम, आवाज नाक में ये गुन्ना है, इसको कहते हैं अकमल गुन्ना, देर तक आवाज नाक में छुपेगी। लिबलदिम मय्यित, मय्यि, सख्ती से जोड़ना है, यहाँ भी तशदीद वाला है ना, डबल यार। फिर ता दो जेर तीन जो है, इसके बाद फा आ रहा है ना, तो यहाँ पर इख्फा भी होगा, ठीक है। लिबलदिम, यहाँ पे इदगाम हो गया, बड़ा गुन्ना हो गया, फिर आगे या मय्यितिन, ता दो से तिन की तनवीन के बाद फा आ गया, तो ये इख्फा होगा, इख्फा के साथ गुन्ना कामिला। मय्यितिन फअंज़लना बिहिल माअ, माँ, क्यों माँ को खींचा? ऊपर मद भी है, अलिफ भी है, अगर रुकेंगे तो माँ हमजा तक रुकेंगे, अगर पढ़ेंगे मिला के तो माँ हमजा जबरा। फिर देखिए फअख़रजना, अख, फा को जमाओ के साथ, लेकिन फा को हैवी, सात मोटे हरूफ क़ुस्सा तिब्तन किसकी फैमिली से है, रा जो है जबर के साथ है, रा हैवी पढ़ा जाएगा। रजना में रा तो हैवी पढ़ा, लेकिन जीम बारीक, लेकिन जीम पे कलकला भी होगा। रजीना, देखें खा को तो जमाओं के साथ पढ़ा, उसको नहीं हिलाया, लेकिन जीम को हिला दिया, कलकला कर दिया। रजीना, रज जीम पे हिला के, रजीना बिही, हा खड़ा जेर ही कितना खिंचता है? या मद्दा के बराबर, दो हरकत। नून साकिन के बाद काफ आ गया, इख्फा हकीकी, गुन्ना कामिला, कामिला गुन्ना, गुन्ना कौन सा है? सेकंड लेवल का, बड़े से छोटा। इस तरीके से आधी आवाज नाक में रही, आधी बाहर, ये इख्फा हो गया, इसके साथ में छोटा गुन्ना भी हो गया। कुल लिस्समावात, कुल, पहले काफ, लाम, लाम पे तशदीद है ना, कुल, एक लाम पढ़ने में आया, फिर लिस, दूसरा लाम पढ़ने में आया, पिस्सा, लिस्सा, एक सा पढ़ने में आया, पिस्सा में, दूसरा सा पढ़ने में आया, समा रौत, रा को कितना खींचना है? अलिफ के बराबर। कुल समरौत, ता को, ता पे जमाओ के साथ जाके रुके हम, आरजी सुकून किया, जेर को रोक दिया, ये आरजी सुकून का तरीका है। कज़ालिका, जाल के ऊपर खड़ी जबर है, कितना खींचा? अलिफ के बराबर। कज़ालिका नुखरिजुल, नुख जमाओ के साथ, नुखरिजुल मऊता, मऊ वाविलीन है, मीम से मऊ, मऊता, लअल्लकुम, सख्ती से जोड़ना है, ढीला ढाला नहीं पढ़ना, लाम पे तशदीद है, आइन को आइन की तरह, लाम को डबल, लअल्लकुम। आगे देखिए तज़क्करून, तज़क्करून, क्यों सख्ती से जोड़ना है? काफ जो है वो डबल है, तशदीद के साथ है, रा को हैवी करना है पेश की वजह से। तज़क, पहले जक,
اور پھر کا، تذکرون، اگر ڈھیلا ڈھالا پڑھیں گے نا تو ایک کاف پڑھنے میں آئے گا، ایک کاف جو ہے رک جائے گا، لہنے جلی ہو جائے گا، جو کہ حرام درجے کی غلطی ہو جائے گی۔ تذکرون، را کو ہیوی بھی کیا، را کو دو حرکات کھینچا بھی، دو حرکات کیوں کھینچا، ساتھ میں واؤ مدہ ہے، اور مدہ کے حروف کتنا کھینچتے ہیں، دو حرکات، کون کون سے ہیں مدہ کے حروف، الف واؤ اور یا، الف مدہ واؤ مدہ یا مدہ، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت کو دیکھیے، ویل، اب دیکھیے باریک حروف کو باریک پڑھنے کے لیے آپ کا منہ سائڈ وائز اسٹریچ ہونا چاہیے، نہ کہ اوپر نیچے ہنسنے کی طرح آپ کا منہ کھولے، ویل، اس کو وال نہیں، ویل، آپ دیکھیں، آپ سائڈ اپنا منہ ایسے رکھیں جیسے ہنستے ٹائم، تو آپ کے حروف بھاری نہیں ہوں گے، صرف موٹے حروف کے لیے زبان اوپر اٹھے گی۔ اب یہ باریک حروف ہے، اس کے اندر ایک ہیوی لیٹر آئے گا تو پھر اس پہ اب دیکھیے جدھر جدھر تشدید آئے گی ادھر ڈبل ڈبل پڑھنا ہے اور سختی سے جوڑنا ہے، ویل بلد الطیب، اب تو کو ہیوی بھی کرنا ہے، تو کو ڈبل بھی کرنا ہے، یا کو باریک بھی رکھنا ہے، یا کو ڈبل بھی کرنا ہے، کیونکہ یا باریک لیٹر ہے نا، ویل بلدت، دال تو پیش دت، پھر تو یا زبر طی، اور یا زیر ہی تو یہ با پیش بو تو یہ بو، جو ڈبل ڈبل حرف ہیں ان کو صحیح جماؤں کے ساتھ اور ان کا حق ادا کرنا ہے، تو کو ہیوی کرنا ہے، ویل بلدت طیب یا خروجو، یا خروجو جماؤں کے ساتھ، با کو ہیوی، را کو بھی ہیوی، کیونکہ اس پہ پیش ہے، یا خروجو نباتہ، نباتہ، ہو کتنا پڑھا جائے گا، واو، واو مدہ کے برابر، بِإِذْنِ رَبِّهِ، بِإِذْنِ، اگر رکیں گے تو را کو ہیوی، با کو ڈبل، ربی، ہاں، ہاں تک جا کے پڑھیں گے، رکیں گے تو کھڑی زیر کو روک دیں گے، یہ عارضی سکون کا طریقہ، بات کھڑی زیر کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آخری حرف کی حرکت کو روکا جاتا ہے عارضی سکون میں، والذی، والذی خبث، خواہ کو ہیوی، باقی باریک حروف ایک ایک حرکت ہے، خبث، لیکن کوئی وقفہ نہیں لائیں گے، خبث، لا یخرجو، یخرجو، خواہ بھی ہیوی، را بھی ہیوی، را کنڈیشنل ہے پیش کی وجہ سے، باقی موٹے حروف کی فیملی سے ہے، یخرجو الا نکدا، نکدا، دال الف زبر دا، الف اور زبر کے ساتھ پڑھیں گے عارضی سکون کے مطابق، کذالک، زال کو کیوں کھینچا، تمام باریک حروف ہے، زال پہ کھڑی زبر ہے، الف کے برابر کھینچا، کذالک نصرف نو سوری، اب دیکھیں سوت ہیوی ہے، اس کو ہیوی بھی کرنا ہے، سور، اور پھر ری، ڈبل را پڑھنا ہے نا، را پہ تشدید ہے، تو اب دیکھیے پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ را اب دو دفعہ پڑھیں گے، نصر ری، یعنی پہلے سواد را زبر سر اور پھر را زر ری، نصر ری فل آیاتی، آیاتی کھڑی زبر کی وجہ سے، پھر دیکھیے لقومی یشکرون، کیوں پڑھا ہم نے، من کیوں نہیں پڑھا، میم دو دن من کیوں نہیں پڑھا، کیونکہ آگے تشدید آ گئی، جب اگلے لفظ پر تشدید آ جاتی ہے تو پیچھے تنوین ختم، لکاؤں من نہیں پڑھا جائے گا، لکاؤں می، یہ ادغام ہو گیا، ادغام ناقص کہلاتا ہے یہ، کیونکہ آگے یا ہے نا اور تشدید ہے، لقاؤ، قاف کو ہیوی، قاف سے قاف واو زبر قو، لقو، اس کو اردو کی طرح نہیں، اس کو واو لین کی آواز جس طرح موڑ پیدا ہوتا ہے نا، قاف سے قو، لقومی یش جماؤں کے ساتھ، یش قرون، را کو ہیوی بھی کرنا ہے، دو حرکات بھی کھینچنا ہے، لقد، اگلی آیت دیکھیے، قاف ہیوی دال پہ کلکلا، قاف ہیوی اس لیے کہ ساتھ موٹے حروف، قصت یقین کس سے ہے، دال اس لیے کہ کتب جد کا لیٹر ہے، اور شد پوری ہو رہی ہے کہ وہ سکون کی حالت میں ہے، اس لیے اس پہ کلکلا ہوگا، کلکلا کسے کہتے ہیں، آواز کو مخرج پہ ہلا دینے کا نام کلکلا ہے، لقد ارسلنا، ارو، را کو ہیوی کیوں، زبر کے اثر کی وجہ سے، ار، فوراً بولنے کے بعد بھاری زبان کو نیچے لائیے اور منہ کو ہنسنے کی طرح، ارسلنا نوحن، نوحن، ہاں دو زبر ہن، اظہار ہلکی کیونکہ آگے حرف ہلکی ہے، حمزہ الف ہے، الا قومی ہی، قو، پھر دیکھیے واویلین ہے، قاف کو ہیوی، قومی ہی، ہاں کھڑا زیر ہی، اگر رکیں گے تو قومی، اور اگر ملائیں گے تو قومی ہی، ہاں کھڑا زیر ہی دو حرکات کھینچتا ہے، جتنا یا مدہ کھینچتا ہے نا، یہ مدہ کے حروف کے قائم مقام ہے، کھڑی حرکات، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، فقال، ف ایک حرکت، قا دو حرکات، لام زبلہ ایک حرکت، فقال یا قومی عبدوا اللہ، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، یا قو،
میم عین زیر جماؤ کے ساتھ عین کی آواز آنی چاہیے، دو اللہ دلہ، الف اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے، اللہ کے نام میں لام ہیوی ہوگا، ما لکم، اب دیکھیے میم آگے مشدد ہے نا، پیچھے ساکن میم ہے لیکن آگے مشدد میم ہے، ادغام ہو رہا ہے، ادغام شفوی، میم کا قاعدہ لگ گیا، لیکن میم کا شد کے ساتھ ہونا بھی آپ کو سمجھا دے گا کہ آگے ادغام ہو جائے گا، اور میم کے اوپر تشدید ہے، بڑا غنہ بھی ہوگا، ما لکم، لکم، یہ آواز ہے، یہ غنہ ہے، بڑا غنہ ہوتا ہے جب بھی میم پر تشدید ہو یا نون پر، ہمیشہ یاد رکھیے، ما لکم من الہن، الہن، ہاں دو زیر ہن، پورا اظہار ہلکی ہو رہا ہے کیونکہ آگے غین ہے، غین کیا ہے، حرف ہلکی، تو الہن کوئی یہاں پہ غنہ نہیں ہو رہا، یہ جائے لین ہے نا، لین کی آواز میں موڑ پیدا ہو جاتا ہے نا، غین، غین کو اب ہیوی پڑھیں گے لیکن غین یا زبر غئی، غین سے غئی ہو گیا نا، یا لین، غئی روح، اب اگر ہم یہاں عارضی سکون کرتے ہیں تو ہاں تک پڑھیں گے، الٹا پیش کو روک دیں گے، غئی روح ایسے ہو جائے گا، اور اگر ملا کے پڑھتے ہیں کی صورت میں غیروہ، لیکن یہاں آپ عارضی سکون کر سکتے ہیں، ان، اب دیکھیے آگے ان، نون کو کیوں کھینچا، تشدید ہے، نون ڈبل ہے، نون کی آواز ناک میں جائے بغیر نون ادا نہیں ہوتا، نون میں غنہ لازمی ہے، تو جب ڈبل نون ہے تو غنہ بھی بڑا ہوگا، اکمل غنہ اس کو کہتے ہیں، اکمل غنہ، آواز دیر تک ناک میں چھپے گی، ان، اس طریقے سے، اور نون یا زیر نی، اب دیکھیے نون یا زیر نی تو ہے ہی ہے، اوپر ایک مد بھی ہے چھوٹی سی، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے، برابر کھینچنا ہے، مدوں کا مطلب ہوتا ہے نا کھینچنا، خواف، خواہ کو ہیوی کیجئے کیونکہ خواہ جو ہے تنکز، یہ 7 موٹے حروف یاد رکھیے کہ یہ جب کبھی بھی آئیں گے، جہاں کہیں بھی آئیں گے، جیسے بھی شکل میں ان کو ہیوی پڑھا جائے گا، خواف علیکم، علیکم، لئی، علیکم نہیں، علیکم، عین کو عین کی طرح، لئی یا لین ہے نا، علیکم عذاب، عین کو عین کی طرح، یومن پورے اظہار کے ساتھ کیونکہ اظہار ہلکی ہو رہا ہے کیونکہ آگے عین حرف ہلکی ہے، یومن عظیم، عین کو عین کی طرح لیکن ضا کو ہیوی، عظیم، ضا کو ہیوی، ضا عظیم، عین کو باریک، عظیم، پھر لاسٹ دیکھیے آیت نمبر 60، قالل، قاف کو ہیوی کرنا ہے لیکن قاف کے ساتھ جو الف ہے یہ بھی یہاں ہیوی ہو جائے گا، کیونکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ الف بھی کنڈیشنل ہیوی ہے را کی طرح، جب کوئی کنڈیشن لگتی، کیا کنڈیشن لگتی ہے، یہ کنڈیشن کہ جب وہ ہیوی لیٹر کے ساتھ آئے گا، کسی موٹے حرف کے ساتھ جڑا ہوا آئے گا تو وہ ہیوی ہو جائے گا، اس کی آواز میں بھی موٹا پن، بھاری پن شامل ہو جائے گا، جیسے قاف سے قا، اور جب الف باریک لیٹر کے ساتھ آتا ہے، کسی ہلکے لفظ کے ساتھ آتا ہے تو ہلکا ہو جاتا ہے، جیسے میم الف زبر میں، ہلکا ہو گیا نا، قاف کے ساتھ زبان اوپر اٹھے گی، قالل ملأو، ملأو، پھر دیکھیے نون ساکن کے بعد قاف ہے نا، تو یہاں اخفا حقیقی ہوگا اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے غنہ کاملہ، یعنی سیکنڈ لیول کا غنہ، لیکن اگلا جو حرف ہے قاف یہ ہیوی بھی ہے، تو اخفا جو آپ کریں گے آواز آپ کے ناک میں جائے گی نا، تو اس میں بھی آپ کی آواز اخفا بھی بتائے گا کہ اگلا لیٹر ہیوی لیٹر ہے قاف، قومی ہی، اس طریقے سے واویلین بھی ہے، قومی ہی، ہاں کھڑا زیر ہی تو ہے ہی ہے، اوپر بھی ایک مد ہے اس کا بھی حق ادا کرنا ہے، قومی ہی، ان، نون پہ تشدید ہے، ڈبل نون ہے، غنہ ہوگا بڑا، ٹھیک ہے، لنراک، لنراک، دیکھیے اس میں را جو ہے ہیوی بھی پڑھا جائے گا اور الف کے برابر کھینچے گا بھی، کھینچے گا کیوں، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، ہیوی کیوں ہوگا، زبر کے اثر کی وجہ سے، را کا زبر کیا ہے، باریک لفظ ہے، ایک ہی حرکت، لنراک فی، فا یا زیر فی، 2 حرکات کھینچا، دوات کو ہیوی، لام کو آگے دیکھیے اگلا جو لفظ ہے ضلالم مبین، دوات کو ہیوی، لام کو الف کے برابر، لام، لام کو باریک بھی فوراً، دوات کو ہیوی فوراً، لام کو باریک، لام کو اس طریقے سے الف کے برابر کھینچا، پھر لام 2 زیر لن کی جو تنوین ہے وہ ختم ہو گئی، لن کی آواز نہیں آئے گی، ادغام ہو جائے گا، لام کی آواز کس میں جڑے گی، میم میں، کیوں،
میم پہ تشدید ہے. تشدید کیا بتا رہی ہے؟ تشدید یہ بتا رہی ہے کہ نیچے دو میم ہیں. ایک میم کے پاس حرکت ہے، کون سی؟ پیش دمہ. لیکن دوسری میم کے پاس حرکت نہیں ہے اور میم نظر بھی نہیں آ رہا. وہ حرکت کہاں سے لے گا؟ پیچھے سے. اس لیے جا کے لام میں جڑے گا، ادغام ہو جائے گا. اور غنہ بھی ہوگا. کیوں؟ میم مشدد ہو گیا نا. میم اکیلا میم شد کے بغیر، اکیلا میم ناک میں آواز جائے بغیر نہیں بولا جاتا. تو دو میم کیسے بولے جائیں گے؟ ناک میں جائے گی آواز، غنہ بڑا ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں اکمل غنہ. دعات، دعات جو ہے یہ موٹے حروف، 7 موٹے حروف. غصہ دیکھتے ہیں کس کی فیملی سے. دعا لا دیکھیں دعات کے بعد آپ نے دو ایسے موٹا کر کے پڑھا، لیکن فوراً آپ نے اگلے حرف کو باریک کر دینا ہے. دو لم مبین. اگر آپ اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھیں گی تو اس میں نقصان حرف ہونے کا خطرہ ہے. نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. یہاں سے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.